السلام علیکم ناظرین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ یہ سنتے آئے ہیں یقیناً سالہ سال سے، ہمیشہ سے. تو آج کے دور میں، آج کے دنیا میں، آج کے پاکستان میں، آج کے مسلمان جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس میں اس شعر کے معنی کیا ہیں؟ اور یہ کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام مرتا کیسے ہے اور زندہ کیسے ہوتا ہے، اور کربلا کا مطلب کیا ہے، اور کربلا 1400 سال پہلے ہوا. آج جو کربلا ہے اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھ دو اسکالرز ہیں، شذر حسین صاحبہ اور حمیرہ مسیح الدین صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیں، ہمیں سمجھائیں، ہم سب کو سمجھائیں کہ آج جو ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، دنیا کو اپنا رخ نہیں مل رہا، سرا نہیں مل رہا، اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس کے معنی بتائیں. شذر صاحب بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا. شکریہ. تو بتائیے ناظرین کو آج کے جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے. دیکھیے، کربلا ایک بہترین اور اعلیٰ ترین درسگاہ ہے ان اقدار کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا چاہا. جو صفات قرآن شریف میں بیان ہوئیں کہ انسان کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہیں، تو کربلا جو ہے وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں کہ امام حسین نے، اہل بیت نے اور ان کے جو اصحاب تھے، انہوں نے یہ دکھایا کہ حق کی گواہی کیسے دیتے، حق کی دعوت کیسے دیتے، قربانی کیا ہوتی، معاف کر دینا کیا ہوتا ہے، جنروسٹی کیا ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو کہ لازمی ہے اگر ہم نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، ہر وہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے. اسلام کو اور انسانیت کیونکہ اسلام عین انسانیت کو قائم کرنا ہی اسلام. بے شک. تو یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے جب ہم بات کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرز لائک نیلسن مینڈیلا، so many leaders have been inspired by the example of امام حسین، گاندھی even. جی حمیرہ آپ بتائیے، آپ بھی اس پر پڑھتی ہیں، لیکچر بھی دیتی ہیں. جی، میں نسیم اسپیشلی آج اس پروگرام میں علامہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی جس طرح شذر نے بات کی ہے کہ کربلا کو اور حضرت امام حسین کی شخصیت کو ایک بہت بڑی درسگاہ کی اس میں دیا ہے، تشبیہ دی ہے. اور ایک اس تو ان کی ایک نظم ہے، درمانی حریت اسلامیہ و سر و در سر حادثہ کربلا، کہ کربلا کی سیکرٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آج ہمارے لیے کربلا کے لیسنز کیا ریلیونس ہولڈ کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو ایک علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، اردو کا شعر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. آپ سوچیں، حقیقت ابدی یعنی اٹرنل ٹروتھ. اٹرنل ٹروتھس میں کون سے ٹروتھس آتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اٹرنل ٹروتھ. قل هو اللہ احد، اٹرنل ٹروتھ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ جسٹ ایک وہ فرد نہیں رہے امام اعظم، وہ ایک فرد نہیں رہے، وہ ایک شخصیت نہیں رہے، وہ ایک موومنٹ بن گئے. اور زمانے سے نہیں منسلک. نہیں، اور زمانے سے تو بالکل منسلک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بینچ مارک بن گئے، حقیقت ابدی بن گئے نا، اٹرنل ٹروتھ ہے. تو وہ شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ وہ سمجھ میں آتی ہے، اس کا جو ہدف ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی چوائس ہے کہ آپ حقیقت ابدی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اٹرنل ٹروتھ کے ساتھ، او یو وانٹ ٹو بی ود دا شفٹنگ سینڈز آف ٹائم. یہ وہ ابدی سبق ہے جو ہمیں کربلا سے اوور 1400 ایئرز
کی یہ جو پیریڈ ہے بار بار ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم محرم کو سیریسلی لیں, دیکھیں ایک طرف ذکر رسول, ذکر اہل بیت, ذکر امام حسین, ذکر کربلا, یہ تو چلتا رہے گا, یہ ہمارے ایتھوس, ہمارے کلچر, ہمارے دین, ہماری محبت کا تقاضا ہے یہ تو. لیکن مجھے سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر اس کو سیریسلی دیکھیں کہ ہمیں امام اعظم کیا سکھا رہے ہیں, کیا اسباق, کیا سبق ہمیں دے رہے ہیں, اور کس طرح ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے فرام محرم ٹو محرم. آپ نے جب انوائٹ کیا پروگرام کے لیے تو میں نے پھر اس کے اوپر سوچنا شروع کیا. میں نے کہا ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ کیا میری زندگی میں, کیا میرے اس سال میں محرم ٹو محرم, کیا میں نے ان لیسنز کو اپنی زندگی میں حق گوئی کے حوالے سے, انصاف کے اوپر ڈٹے رہنے کے حوالے سے, کیا میں نے ان کو امپلیمنٹ کیا یا نہیں. ایک اور شعر میں اپنے اس کو وہ کرنا چاہتی ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی ہے. انہوں کہتے ہیں ایک فقر ہے شبیری, اس فقر میں ہے میری, ایسی بادشاہت پنہا ہے اس فقیری میں, میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. کتنی بڑی میراث ہے یہ بھی علامہ اقبال. ہاں علامہ اقبال کہ یہ میراث جو ہے ہماری, وہ سرمایہ جو ہے ہمارا وہ شبیری ہے. اب اس فلسفی کو پڑھنا, اس کے اوپر ڈویل کرنا, اس کو ایکسپلین کرنا, ایکسٹراپولیٹ کرنا. ذرا شذرے سے پوچھتے ہیں میراث شبیری, تھوڑا سا بتائیں. ایک حوالہ دینا چاہوں گی میں اس وقت کا جب کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے امام حسین کو مدعو کیا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو امام حسین گئے اور جب یہ مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا مثلی یا یبیع مثلہ, کہ اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی دو افراد میں اختلاف نہیں ہے, یہ ایک اقدار کا اختلاف ہے, اور جو حق پہ ہیں, جو صالحین ہیں, وہ کبھی بھی ظالمین کی بیعت نہیں کر سکتے. تو جو اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر, انسانیت کے رستے پر قائم رہنا, اس سے بڑی میراث کیا ہو سکتی ہے. اور قائم بھی کس طرح رہنا, ایک بہت کریم انداز میں, کتنی خوبصورتی سے کہا کہ جو صالحین ہیں وہ ظالمین کی بیعت نہیں کر سکتے. اور اس دوران یہ جو سفر تھا شہادت تک کا, اس کے بعد بھی خیر کربلا کا سفر جاری رہا, بہت مصیبتیں آئیں اہل بیت پہ, مگر یہ جو سفر تھا اس میں امام حسین نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بات چیت بھی کی, ان کو بہت اچھا سلوک کیا. جب ہر ان کو قید کرنے آیا, سب ہر کے ان سولجرز کو پانی پلایا, یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. پانی جو کہ کتنی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے بعد میں جو صحرا میں, اور بعد میں ان کو خود قطرہ پانی کا نہ ملا. تو ہر موقع پر یہ نظر آتا ہے کہ کتنی ان ایک طرف قائم اپنے اصولوں پر, دوسری طرف کتنے کریم انداز میں حق کی دعوت دیتے چلے گئے. اور یہ جو ایک میں کہوں گی ان کی امام حسین علیہ السلام کی میراث کا حصہ یہ بھی ہے کہ حق کس طرح دلوں کو بدل سکتا. زہیر کین ایک آدمی تھا جو کہ امام حسین کے ساتھ ہی اس کا کاروان چل رہا تھا, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دور رہے. مکہ سے جب مکہ مکرمہ سے جب امام حسین گئے ہیں کوفہ کی طرف, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دور رہے کاروان سے. تو امام حسین نے ایک جگہ جب پڑاؤ ہوا تو امام حسین نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ آ کے مجھ سے بات کریں. وہ نہیں جانا چاہتا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بلا رہے ہیں, آپ کیسے نہیں جا رہے. وہ گیا, اور اس ملاقات کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ
کہ میں نے تمہیں رہا کیا، میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا۔ حر کی بھی مثال آپ کے سامنے، کیسے حر کا دل بدلا۔ تو یہ جو دل بدلنا ہے، حق کی گواہی دینا، مگر ایسے کریم انداز میں دینا کہ لوگوں کے دل بدل جائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور بس جائے اور وہ صراط مستقیم پہ چل پڑے۔ تو قرآن پاک، اللہ تعالیٰ قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے باقی اصحاب، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام ان کی آپ بات کریں، امام حسین، پھر ایک طریقے سے لگتا ہے کربلا ہے، اٹ از این انیکٹمنٹ، اٹ از این انیکٹمنٹ آف ان اے مائکروکازم، جو دنیا آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ 1400 سال پہلے اس واقعے میں تمام برائیاں، جو تمام حق اور باطل کی جو جنگ اب ہم دیکھ رہے ہیں انفولڈ ہو رہی، وہ آپ نے اس وقت دیکھی۔ لیکن آج کے دور میں حمیرہ، آج کے دور میں ہر چیز تو بہت کمپلیکس ہے، وہی انسان اچھا بھی ہے، وہی برا بھی ہے، وہ چیز ٹھیک بھی ہے، وہ غلط بھی ہے۔ تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کربلا کی، اور آج جب بات کرتے ہیں، جیسے شذرے کہہ رہی تھی بالکل صحیح کہ بھئی حق کی بات تھی، کس طریقے سے امام حسین کو وہ ملے، ان کا دل بدلا جو ان کے پاس ملنے گئے۔ کن صاحب کا ذکر؟ زہیر قین۔ زہیر قین۔ تو اب جب اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھیں، غازہ ایک طرف ہے، بربریت ایک طرف ہے، جینوسائیڈ ایک طرف ہے۔ اس کا میں وہی جس طرح آپ نے جب انوائٹ کیا پروگرام کے لیے، تو مجھے ایک دم سے میری جو وہ تھا اس کی طرف گیا، یہ درسر کربلا، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام سیکرٹس ہیں، علامہ اقبال نے ان لاک کی ہیں وہ سیکرٹس کو، اور وہ ریلیونس کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہم ادھر سے کیا سبق لے سکتے ہیں جو ہمیں امید دلائے کہ ہم ایک امپاسبل سچویشن لگ رہی ہے۔ غزہ میں بھی اس وقت لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہ سمندر کا کھارا پانی پی رہے ہیں، وہ در در جا رہے ہیں، بالکل کھانے کے لیے، پانی کے لیے، سخت گرمی میں ٹینٹس نہیں ہیں۔ تو بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، لیکن وہی میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اس کو سیریسلی لیں اور ہم واٹ کربلا اسٹینڈس فار، کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ واقعہ، تو میرے خیال میں ہمیں بہت سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے۔ اور وہ جو ٹیکسٹس ہیں، جو ہمارے کلاسیکل ٹیکسٹ ہیں، ان میں سے ایک جو میں ادھر سر کربلا کی میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے وہ اچھا ہے، کہ اس کے اندر جی یہ امام حسین کے اوپر ایک مثنوی ہے اور اس کے اندر 39 اشعار ہیں، لیکن جو پہلے 14 اشعار ہیں وہ عشق پہ ہیں، اور علامہ اقبال اس کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جس کا پیما و عہد الموجود کے ساتھ ہو گیا، پہلا شعر ہی یہی ہے، وہ اس کی گردن ہر دوسرے معبود سے آزاد ہو گئی۔ دس از دا فرسٹ لیسن۔ پھر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ کتنی ایک امپاسبل سچویشن ہے غزہ میں، اس کا بھی جواب علامہ اقبال دیتے ہیں، مومن از عشق است، او عشق از مومن است۔ مومن جو ہے وہ عشق کی پیداوار ہے، اور عشق مومن کی پیداوار ہے، اور عشق را ناممکن ممکن ہے ماممکن است۔ جو چیز ہمیں ناممکن لگتی ہے وہ عشق کو جب آپ پریکٹس، اور عشق کیا ہے، جس طرح ابھی میں ایک آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ ایک 4 سٹیجز آف توحید کا ذکر ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، کہ پہلا سٹیج ہے کہ آپ منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، دوسرا سٹیج ہے کہ آپ دل سے اللہ کو مانتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ایک تیسرا سٹیج ہے توحید کا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، اور جو چوتھا سٹیج ہے توحید کا جس پہ یقیناً امام حسین فائز تھے، وہ سٹیج ہے جہاں اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جہاں عشق اور توحید ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یس کمپلیکس ہیں سچویشنز، لوگ بھی کمپلیکس ہیں، پبلک انٹرنیشنل لا بھی کمپلیکس ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلز کی طرف جائیں، اگر فنڈامنٹلز کریکٹ ہو جائیں کربلا کے فریم ورک میں، اور ہم صحیح ان کو سمجھنے لگیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط،
تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں پوری مسلم امہ ایک پیج پر ہے غزہ کے حوالے سے، لیکن ریاستیں اور حکومتیں وہ اپنی رعایا کی اپنے شہریوں کی بالکل جو ان کی منشا ہے اس کے خلاف چل رہی ہیں ریاستیں اور جو حکومتیں ہیں. ہارڈلی کون سی ایسی ریاست اور کون سا ایسا ملک ہے جو غزہ کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے ریاستی سطح پر. ایک لپ سروس دینا اور بات، جنگ کوئی نہیں کر رہا، لیکن پاکستان، ایران کافی پوزیشن لے رہے ہیں، ملیشیا لے رہے ہیں، لیکن وہ پرو ایکٹیولی بھی نہیں کر رہے. ٹرمز میں پوزیشن لینی ہوتی ہے، اس طرح نہیں جس طرح 1948 میں پاکستان نے KLM کا لائسنس کینسل کر دیا تھا ٹو لینڈ ان پاکستان، کیونکہ انڈونیشیا میں جنگ آزادی چل رہی تھی ڈچ قوم کے خلاف. تو اس قسم کے آپ کو ٹینجبل سٹیپس لینے پڑتے ہیں. چلیں اس کو وہ کر دیں، لیکن علامہ اقبال بات ٹھیک ہے آپ کی جی، تو علامہ اقبال اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب آپ عقل، یہ پریگمیٹزم، یہ اپنا وقتی طور پہ فائدہ دیکھنا، آنکھ کند تعمیر تا ویران کند، اب کتنی ہی اپنا فائدہ بنا لیں یہ آپ کو ویرانی کی طرف ہی لے کے جائے گا. این کند ویران کے آباد کند. اور اگر عشق کی راہ پہ جب آپ چلتے ہیں، اگر آپ کو انیشلی ایک ویرانی کو یا آپ کا سامنا بھی گزر کے وہ گزر کے ایک ایسی چیز اس میں سے نکلے گی کہ وہ تا قیامت اس کے اندر ثبات رہے گی. اور جو واقعہ کربلا از اے لیونگ پروف آف دس ریالٹی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے. یہ کریں گے کہ ابھی جو کہہ رہی ہیں ہمارا صاحبہ، تو کیا یہ جو معاملات ہیں، یہ جو انسان کی ذات ہے، انسان کی اپنی روحانیت ہے، کیا اس سے یہ منسلک ہیں؟ کیونکہ کس حد تک ایک ریاست وہ کر سکتی ہے جو یہ جس کی بات کر رہی ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کربلا کی اور آج کے دور کی. جی حمیرہ، آپ کہہ رہی تھی آپ کو شعر پڑھنا چاہ رہی ہیں. بس اس میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ علامہ اقبال یہ 14 اشعار میں عشق کی فلسفی بیان کرتے ہیں. وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہاؤ کربلا، ہاؤ واز اٹ ایون پاسبل کہ 72 لوگ کھڑے ہیں ان فرنٹ آف این آرمی آف 30,000 with all its ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہوئی. بالکل. تو وہ کہتے ہیں، لیکن جو وہ ایک شعر کو اینڈ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں ایک جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، کہ عاشقوں کے تو امام ہی حضرت امام حسین ہے. لیکن اس کے پہلے جو آخری شعر ہے جو 14 اشعار ہیں عشق کے، اس میں وہ کہتے ہیں آن شنی دستی کے آن شنی دستی کے ہنگامی نبرد، عشق با عقل ہوس پرور چے کرد. کیا تم نے سنا کہ اس دن کیا ہوا؟ عشق نے عقل کا کیا حشر کیا. تو یہ وہ ایسا وہ ہے جو فائنل، وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ ڈرتے ہیں ایک قدم اٹھانے عشق کی راہ پہ، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس دن عقل کا کیا حشر ہوا ہے. تا قیامت وہ حشر دنیا دیکھ رہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے، ویسی تا قیامت دیکھ رہی ہے. جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اذیت جھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، اور یہ ایک تو اور بات ہے کہ نواسے رسول کے ساتھ کیا کیا، مسلمان تھے کہنے کو دوسری طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت تھے، جو رسول اللہ کے خاندان تھے، امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے اتنا اذیت، اتنی تکلیف، اس مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں ستاروں کی روشنی سب سے زیادہ نظر آتی ہے تاریک رات میں. جتنی تاریکی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ جو ستاروں کی چمک ہے وہ نظر آتی ہے. تو جو انہوں نے شدید تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اسی شدت سے ان صفات کا ظہور بھی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن کا حکم ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو. مثلاً حق کی گواہی دینا، مثلاً معاف کر دینا، مثلاً محبت، عشق، اللہ سے ایسا عشق
کہ آپ اپنا سب کچھ گھر بار سب کچھ آپ لٹانے کے لیے، اپنی زندگی سب کچھ آپ لٹانے کے لیے تیار ہیں اس ایک حقیقت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو محبت کا ایک دوسرے سے، جو اپنے آپ کو بھول جانا اور صرف اللہ کو یاد رکھنا، شکر میں رہنا، ہر اتنی شدید مصیبتوں میں جو اہل بیت کے ہونٹوں پر صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو یہ چیز بھی اسی شدت سے نظر آتی ہے جس شدت سے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں. اور ایک اور بھی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہماری توجہ سفرنگ پہ ہوتی ہے کہ یہ مصیبت آئی، یوں ہوا. اللہ تعالیٰ کی جو تاابد رہنے والی رحمت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ صراط مستقیم پہ ہوں، کہ آپ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو. تو آپ سوچیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کتنے معجزات نظر آتے ہیں کربلا میں. اہل بیت جو ہیں وہ جو وہ ورچوز مینیفیسٹ کر رہے ہیں، سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا وہ ہے، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی وہ ہے. اور آج تک اس کا ذکر جاری ہے، اور آج تک ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. وی آر بینگ گائیڈڈ بائی دیٹ لائٹ. کچھ آپ کو واقعات یاد ہوں، کچھ اسپیسیفک جو کرب کے دوران ہوا جس سے کہ اس بات کی عکاسی اور بھی زیادہ ہوتی ہے؟ جی، جب حر جو کہ امام حسین کو اریسٹ کر کے کربلا لائے تھے، جب وہ امام حسین کے پاس شب عاشور آ گئے تو اور ان کے پیروں پہ گر کے معافی مانگی، تو ایک لمحہ بھی امام حسین نے نہیں گزرنے دیا اور ان کو اٹھا کے اپنے گلے لگا دیا. یہ یا عفو جو اللہ کی صفت ہے، یہ اس طرح کی فورگیونیس ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا اس کا ذکر بھی نہیں ہوا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ حر کو کوئی احساس ہو کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی تھی. ایک دم گلے لگا لیا. پھر جب امام حسین علی اصغر کو جو 6 مہینے کے تھے لے کے گئے، ایک دعوت دی انہوں نے، وہ بھی ایک دعوت تھی. اٹ واز این انویٹیشن ٹو کمپیشن. کہا کہ آپ پانی دے دیں، بچے کو پانی دے دیں، اس کے ساتھ آپ کی جنگ. تو وہ بھی ایک انویٹیشن تھی ٹو کمپیشن. انہوں نے بار بار جو وہ 30,000 کی فوج تھی ان سے بات بھی کی، ان کو یاد بھی دلایا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. تو آخر تک وہ کوشش کرتے رہے دعوت حق دینے کی. اور شب عاشور میں جب بہت وہ امیزنگ لگتی ہے بات کہ جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ والنٹری چیز ہے، جو جانا چاہتے ہیں تو چراغ گل کر کے. تو جس طرح شاید شذرے آپ سے ہی سیکھا تھا، ہماری بھی استاد ہیں، مینٹور ہیں، تو شذرے نے شاید یہ کہا تھا کہ نہ صرف آپ نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، لیکن اپنے اخلاق پہ بھی آپ دیکھیں کہیں کمپرومائز نہیں آ رہا. وہ اخلاق کی بلندی پہ، جس بلندی پہ فائز ہیں، 1 منٹ کے لیے اس پہ بھی کہیں کمپرومائز. شمع گل کر کے انہوں نے کہا جو جانا چاہتا ہے جائے، لیکن کوئی گیا نہیں. بے شک یہ کردار کی یہ الٹیمیٹ ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے بڑائی، لیکن اشرف المخلوقات کا اگر آپ نے کہیں مظاہرہ دیکھنا تھا تو یقیناً کربلا تھا. بے شک. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں چاہوں گی اپنے پینلسٹ کو لے کے چلیں آج کے دور میں ذرا، اور پوچھیں کہ آج کیا ہو سکتا ہے. آج کے دور میں کربلا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بحیثیت ایک انسان کے، ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کے. شذرے کیا کہیں گی تھوڑا سا اس پہ اگر آئیں، where we are today ایک پرسنل لیول پر؟ آئی تھنک پرسنل لیول پر نسیم سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
حق کے ساتھ ہونا، حق کی گواہی دینا، پہچاننا کہ حق کیا ہے، اپنے مفاد سے بالاتر ہو کے، اپنے رشتوں سے بالاتر ہو کے، چاہے آپ اپنے ملک سے بھی بالاتر ہو کے، آپ کس ملک کے ہیں، آپ کس ذات کے ہیں، آپ کس کلاس کے ہیں، اس سب سے بالاتر ہو کے دیکھنا کہ حق کی بات کیا ہے، واٹ از دا ٹروتھ، اور پھر اس کا ساتھ دینا. اور یہ کوئی آسان، حمیرہ اور میں بات کر رہے تھے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ حق کا ساتھ دینا اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل کرنا ضروری ہے. صرف یہ جان لینا کہ یہ حق ہے کافی نہیں ہے. بالکل غزہ ہے، ہم نے دیکھا کہ حق کہاں ہے، اب کچھ کرنا بھی ہے. آپ پروٹیسٹ پہ جائیں، آپ وہاں امداد کریں، نہیں تو ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے جو کہ بالکل خاموش تماشا دیکھ رہے تھے. تو آئی تھنک کہ یہ ہر لیول پر اپنے معاشرے میں حق کا ساتھ دینا، اور حق ایک تو ہے دا ٹروتھ، اور دوسرا ہے حق دا رائٹس آف پیپل. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کس کا کیا حق بنتا ہے اور وہ حق ادا کریں، اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمل بہت ضروری ہے، گھر سے لے کر جسے کہتے ہیں نا آنگن سے ایوان تک، یہ اصول ہونا چاہیے اور اس اصول پہ عمل ہونا چاہیے. جی حمیرہ، دیکھیے کربلا میں ابھی جو آپ ہی دونوں ذکر کریں تھی کہ یہ تو بات بڑی بنیادی ہے نا what you were saying، اور بڑی اہم ہے، اور that was the crux of everything، bear witness to truth، and جو نہ کہنا، بیعت نہ کرنا، انکار، ریزسٹنس، سو حق اور باطل ایک وہ ڈائمنشن تھا. پھر ایک وہ جیسے جب آپ قربانیاں بھی دے رہے ہیں تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، وہ بھی ہے. تو آج جب آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے اپنے ملک میں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غربت ہے اور ظلم ہے، اور ہم بھی ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے سے کمزور کے ساتھ وہ بھی ظلم ہے. تو اس سیاق و سباق میں ہم اپنے کو بہتر کیسے کریں، کس طرح بہتری. اس بات سے مجھے ایک بہت پرانی بچپن میں سنا تھا کالج کے ڈیز میں کہ بھوک، افلاس، جہالت، قومیت کا زہر، فرض تجھ پر اے مسلمان ان دشمنوں سے ہے جہاد، آ کر کمر بستہ ہو دشمن کے خلاف، الجہاد 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 الجہاد. تو یہ بھی ایک لیسن ہمیں ملتا ہے، جس طرح کہا کہ اخلاقیات ہیں، جسٹس ہے، جسٹس خالی سوشل جسٹس بھی جسٹس کے زمرے میں آتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر محرم میں جبکہ ہم اتنا بڑی ایک سانحہ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، نہ صرف غزہ میں مگر سودان میں، کانگو میں، ٹائگرے میں، یمن میں، بہت سارے ایسے اسپاٹس ہیں، کشمیر میں تو ایگزیکٹلی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خضر، میں ونس اگین آج علامہ اقبال کے ریفرنس سے میں نے سوچا تھا میں بات کروں گی. ان کی ایک نظم ہے خضر راہ، اور یہی میں پیغام لیتی ہوں اس محرم میں اس نظم سے کہ وہ علامہ اقبال خضر سے وزڈم مانگتے ہیں اور ہدایات مانگتے ہیں اور کوئی گائیڈنس مانگتے ہیں. تو وہ آخر میں جا کے خضر کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. فار می دا لیسن فرام کربلا، فرام سیدنا امام حسین ٹو دا مسلم ورلڈ ٹوڈے از دس. وہ دین خطرے میں تھا تو وہ نکلے تھے، اور میں آج وہی چیز دیکھتی ہوں کہ امہ خطرے میں ہے، امہ کا کانسیپٹ خطرے میں ہے. دا امیٹک پیراڈائم از انڈر اے ویری بگ تھریٹ. سو یہ میرا یہ ٹیک اوے ہے دس محرم کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. ایک کی نوعیت کیا ہو شذر؟ آئی تھنک جو مجھے سمجھ آئی ہے حمیرہ،
ہم نے پہلے بات کی حق کی اور گواہی کی اور حق کا ساتھ دینے کی، تو حمیرہ کہہ رہی ہیں کہ کل امت کو اکٹھے ہو کے اپنے جو مفاد ہیں، جو ایک امیجیٹ ہمارے انٹرسٹس ہوتے ہیں، اس سے بالا تر ہو کے اکٹھے ہو کے رہنا ہے، اکٹھے ہو کے ایکٹ کرنا ہے، تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور شاید جو ہم بات شروع میں کر رہے تھے کہ یہ جو کربلا ہے اور جو امام حسین کے آپ جیسے یو ور سینگ کہ درسگاہ ہے، تو پوری بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، یعنی کہ جو لندن میں لاکھوں نکل آتے ہیں، انہوں نے بھی تو انسپریشن ہے نا ان کی، اور انہوں نے تو اپنی حکومت کو بھی نکال کے پھینک دی ہے باہر، وہ حکومت جو وہاں پہنچی تھی اسلحہ لے کے۔ تو انسانیت بھی ایک ہو اور جو حق اور سچ کا علم لے کے آگے بڑھے، اس کے ساتھ آپ جائیں، as you were saying, bear witness to truth۔ اور ایک یہ بھی تو چیز ہے کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو حق اور سچ سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ کس حال میں ہیں، اور ایک حوالے سے پوری دنیا ہی اس حال میں ہے۔ تو جو زمین ہے، جو گلوب ہے، دیٹ از بوائلنگ اوور، کیونکہ آپ نے جو ایکسیسو آپ نے ایکسپلائٹیشن کی ہے وہ ہے۔ پھر آپ ظلم اور ستم دیکھیں تو وائلنس دیکھیں، وائلنس کیسے پھیلا ہے دنیا میں۔ اب اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو then don't you see کہ all the excesses in the world have brought humanity to a pass on violating those very things that in Karbala were being taught۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی نظر آتا ہے کربلا میں کہ امام حسین نے کیسے ان چیزوں کا تقدس برقرار رکھا جن کا تقدس برقرار رکھنے کا حکم ہے، اور انسانی زندگی کا تقدس، سیکرڈ سپیسز، مدینہ کا تقدس، مدینہ منورہ کا تقدس، مکہ مکرمہ کا تقدس، کیسے انہوں نے اپنے خاندان میں رشتوں کا تقدس، کیسے انہوں نے دکھایا کہ what is sacred and how what is the due of what is sacred، کہ جب آپ نے تقدس برقرار رکھنا ہے تو پھر اس کے کیا آداب ہیں، آداب کیا ہیں۔ اس کے آداب شاید ایک شعر بھی لے کے آئی تھی نا اس چیز کے حوالے سے کہ ان کا مقام جس طرح سولر سسٹم میں جس طرح وہ پڑھیں نا پلیز۔ یہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، درمیان مت ان کیون جناب ہمچو حرف قل هو اللہ در کتاب، کہ امت میں جناب امام حسین کا رتبہ وہی ہے جو کہ قل هو اللہ کا قرآن شریف میں ہے، جو کہ سورہ اخلاص کا قرآن شریف میں۔ سو ان ادر ورڈز اگر حضرت امام حسین سورہ ہوتے آف اے قرآن ہی وڈ ہیو بین سورہ اخلاص۔ بے شک، اور قرآن میں ایک اور جو بار بار ہولڈ تھائی سیلف ان پیشنس، صبر کا، اور صبر کی، اس کے بعد تو صبر ختم ہی ہو جائے، اس کے بعد آپ کوئی اور دے ہی نہیں سکتے۔ صبر کا ذکر آئے اور بی بی زینب کا بے شک، صبر جو انہوں نے دکھایا، جو انہوں نے دیکھا، اور سب سے خوبصورت بات یہ جو حمیرہ نے بتایا تھے نا درجات توحید کے، کہ ایک وہ درجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں نظر آتا، دکھائی ہی نہ دے۔ تو جب ابن زیاد نے حضرت زینب سے کہا کہ کیا خیال ہے کہ اللہ نے کیا کیا تمہارے خاندان کے ساتھ اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ، تو بی بی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ مجھے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بے شک، کیونکہ ان کی نظر تو اللہ پہ ہے، ان کی نظر تو ان صفات پہ ہے جن کا مظاہرہ
پورے خاندان اہل بیت نے کیا، ان کے اصحاب نے بھی کیا. سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کربلا سے درس ملتا ہے اس کو ہمیں ملے، وہ درس سب سے پہلے تو یہ ہے، اور پھر توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اسے سیکھ کے اپنی زندگی پر بھی اس کو اثر انداز ہونے دیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ.